السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آل رسول اللہ وعلی ازواج رسول اللہ وعلی اہل بیت رسول اللہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم۔ نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ادب و احترام کے ساتھ ادب کی جگہ ہے، ادب کی محفل ہے۔ جو جتنا بڑا مؤدب ہوگا وہ اتنے ہی زیادہ قریب ہوگا اللہ کے بھی اور اللہ والوں کے بھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ چاپلوسی کا نام ادب نہیں ہے، کنفرم ہو لیجیے، چاپلوسی کا نام ادب نہیں ہے۔ اس لیے جو بولو صحیح بولو، اللہ والے کا دیار ہے، اللہ والے کا آستانہ ہے اور ادھر خدا کھانا ہے۔ ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں آپ، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ٹھیک سے سنیں آپ، عرس میں آئے ہیں، عرس کا مطلب سمجھو۔ عرس میلے کا نام نہیں ہے، عرس ہنگامہ آرائی کا نام نہیں ہے۔ عرس کہتے کس کو ہیں؟ سنو حدیث پاک، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مشکات شریف، اس کتاب کی عمر 350 سال سے زیادہ ہے۔ اس کے اندر میں کیا لکھا ہے؟ من مات علی حب محمد وآل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجها فتح له باب الجنت فی قبره جعل اللہ تبارک تعالی مزار ملائکۃ الرحمن او کما قال نبی الکریم۔ اس کا معنی اردو بھاشا میں یہ ہوا کہ جو مرا محمد کی محبت میں یا اولاد محمد کی محبت میں تو وہ دنیا سے ایسے جائے گا جیسے دلہن بن سور کی اپنے خاوند کے گھر جاتی ہے۔ اور اللہ پاک دیکھو کہتا نے کہ حدیث پاک میں عرس کہاں ہے تو بے عینے ہی لفظاً یہاں لکھا ہے عرس۔ اللہ پاک اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا دے گا، جنت کے دریچے کھول دے گا اور رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا دے گا۔ کون؟ اللہ۔ کس کے لیے؟ فرشتوں کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ والے کی قبر رحمت کے فرشتوں کا بھی مزار ہے، ان کے لیے بھی مزار ہے۔ مزار کا معنی ہوا زیارت، دیکھنے کی جگہ، جس چیز کی زیارت کی جائے۔ مرنے والے تو سب مرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ مرتے ہیں، ایک سے ایک شہرت والے، پیسے والے، دولت والے سب مرتے ہیں۔ سب کی قبر کو آپ مزار نہیں بنا سکتے، انا بنانا جائز ہے۔ سب کی قبر مزار نہیں بن سکتی، انا بنانا جائز ہے، اس لیے کہ اور لوگوں کی قبر ہے اور اللہ والوں کی قبر مزار ہے۔ ہم آئے ہیں گلزار شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں۔ 100 سال پہلے جو دیا راتن میں جلایا، اس دیا، اس چراغ کی روشنی آج دیکھ رہے ہیں پورے ہندوستان میں پھیل گئی، ہندوستان سے نکل کے نیپال چلی گئی، اور اس سے بھی آگے جو دیا گلزار شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں جلایا، اس کی روشنی کتنی دور تک گئی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جائے گی۔ کہ میرے بھائی ہم سب جو یہاں آئے ہیں تو آپ یہ نہ دیکھو کہ اللہ والے ہمارے قریب ہیں کہ نہیں۔ ہم کو بڑی خوشی ہے کہ ہمارے آپ کے پیر، مرشد برحق، عالم باعمل، ولی ابن ولی، عالم ابن عالم، عابد ابن عابد،
متقی ابن متقی، حاجی ابن حاجی، حضرت علامہ مولانا اولانا سید الشاہ موسیٰ فریدی قبلہ مدذل العالی حج سے فارغ ہو کر کے تشریف لائے۔ جی ہمارے پیر اب حاجی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، ساری خوبیاں ہیں۔ پیر کے لیے 4 شرائط دنیا کی ساری کتاب میں، دنیا کی جتنی کتابیں فقہ کی ہیں لکھی ہیں لوگوں نے، چاہے جتنے بڑے مفتی نے لکھی ہو، ان ساری کتاب میں 4 ہی شرائط ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ 4 نہیں، یہاں 400 شرائط پائے جاتے ہیں۔ دیکھ رہے ہو؟ تو پیر اور پیر کو خوش کرنا چاہتے ہو، اگر واقعی آپ مرید ہیں تو مرید کا کام کیا ہے؟ صرف حاضری دے کر ہاتھ چومنا، نعرے لگانا، جی نہیں، سلسلے کا کام آپ کر رہے ہیں۔ جتنے لوگ آئے ہو اپنے اپنے گاؤں سے، عرس کا پرچار تو کریں، آپ لائے لوگوں کو یہاں، آپ ساتھ ساتھ اس سلسلے کو فروغ بھی دے رہے ہیں، بڑھا بھی رہے ہیں کہ سامنے ہی میں بس لے نارا دے نارا سامنے تک گھر جائیں۔ اگر آپ سلسلہ کو، چونکہ حضور شمس الاولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا کہاں میں کہہ رہا ہوں، ان کی بارگاہ میں بہت دنوں تک بار بار آنے کا موقع ملا، ان کی موجودگی میں بھی میں آتا تھا، ہے نا؟ وہ فرماتے تھے کہ سلسلے کو جتنا بڑھائے، جو جتنا بڑھائے گا عقیدت و محبت کے ساتھ، وہ اتنا ہی زیادہ پیر کا پیارا ہو۔ یہاں صرف سامنے میں نعرہ لگانے سے نہیں ہوگا، کام بھی کرو سلسلے کا، کام بھی کرو خانقے کا۔ صرف لنگر کا ہی کام کریں گے آپ، خانقے کا بھی کام کریں آپ، فروغ دیں اس سلسلے کو، جس سلسلے سے سنت میں خوش دیکھ سنیے، ایک مولانا، ایک امام تقریر کرتا ہے ہر جمعہ، تقریر ہم بھی کرتے ہیں، 32 سال سے جلسہ پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ تقریر کرنے سے، تقریر سے محلے والے کا عقیدہ بچ جائے، ایسا نہیں دیکھا گیا ہے، وقتی طور پہ اثر۔ مگر اگر کسی کو آپ مرید بنا دیں سچے پیر کا، تو اس کے عقیدے کی حفاظت کی گارنٹی ہو جاتی ہے۔ تو جو کام کرنا چاہیے وہ کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ جلسہ سجائیں، جلسہ میں عرس میں فرق ہے، عام جلسے میں عرس میں فرق ہے۔ جو وہاں ہوتا ہے یہاں نہیں ہونا چاہیے، یہاں سے روحانیت ہے، عرس میں روحانیت ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، طریقت ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے، یہ ساری باتیں عرس میں پائی جاتی ہیں۔ آپ اس کو جلسہ سمجھ رہے ہیں؟ جلسہ نہیں ہے، یہاں یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، سوچیں تب، نہیں اگر ٹائم پاس کر رہے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ میرے دینی بھائی، برا نہ لگے، چونکہ صاحب سجادہ اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ایک بات بتا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ انعام صاحب نے کہا کہ مختصر سے وقت میں، مختصر کا مطلب آدھا گھنٹہ، ایک بات بتا دینا چاہتے ہیں انعام صاحب، اور بات یہ ہے، کیا بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ دیکھیے، ولی کا معنی ہوتا ہے قریب، اب مرید اور پیر کہتے کس کو؟ سن لیجیے آپ، یہ لطائف اشرفی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، اور اس میں جو لکھا ہے حضور علامہ نعمان شبلی کے حوالے سے لکھا ہے، اس میں لکھا کیا ہے؟ الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، پیر اپنے مریدوں کے بیچ میں ایسے ہی ہے جیسے نبی اپنی امتوں کے بیچ میں ہے۔ تو قربت تو سب چاہتا ہے، پیر تو سب کے قریب ہے، پیر سب کے قریب ہے نا؟ پیر کے قریب کون کون ہے جی؟ ایک مرتبہ ایک شخص ہیرا لے کر کے جا رہا تھا، جوہری تھا، وہ ہیرا رکھے ہوا تھا، راستے میں بنیا سے ملاقات ہو گئی، اور بنیا کے پاس ہیرے تھا، جوہری سے ملاقات ہوگی۔ جوہری نے جب ہیرے کو دیکھا، پہچان لیا، آج زبردستی اس سے دوستی گانٹھ لی،
اور اس کو ساتھ ہو لیا. چلنے لگا تو ایک جگہ شام آ گئی, سونے کا موقع ملا. دیکھیے اس کی نظر ہیرے پر, نیت خراب ہے. کہا دوست ایسا ہے کہ ہم لوگ سو جائیں. کہا سو جائیں؟ ابے کیسی بات کر رہا ہے, اگر ہم لوگ سو جاتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بیش قیمتی ہیرا کوئی لے جائے چورا کر کے. تو ایسا کرو, یہ دیکھو بنیا مشورہ دے رہا ہے ہیرا چورانے کے چکر میں, ایسا کرو کہ آدھی رات تم سو, میں جگتا ہوں, اور جب میں سو جاؤں گا تم جگو گی. یہ دونوں نے مشورے مان لیے. آدھی رات جوہری سوتا رہا اور بنیا جگا رہا, اور جب بنیا سو گیا جوہری جگہ. اسی طرح سے ایک دن, دو دن, تین دن ہوتا رہا. ساری رات بنیا جگتا نہیں تھا. جوہری کے سونے کے بعد اس کا ہیرا ڈھونڈتا تھا, ہیرا اس کو ملتا نہیں تھا. اور پھر صبح میں ہیرا اچھالتا تھا. تو بنیا اس سوچ میں مرا جا رہا تھا کہ ہیرا رکھتا کہاں. اس کے سونے کے بعد تکیا کے نیچے, دامن میں, دائیں بائیں, آگے پیچھے, اوپر نیچے سب دیکھتے ہیں, ملتا کیوں نہیں, رکھتا کہاں. جب جدا بات کہے بھائی اس کو کلیئر کرو تو تم ہیرا رکھتے کہاں تھے سوتے وقت. دوستی تیری میری یہاں سے ختم. کہا سنو پاگل, ہیرا تیرے بڑے قریب تھا. 3 دن سے, 3 راتوں سے ہیرا تیرے بہت قریب رہا, مگر تم ہیرا کے قریب نہ رہ سکے. کہا وہ کیسے؟ کہا بے جب میں سوتا تھا نا تو ہیرا نکال کر تیرے جیب میں ڈال دیتا تھا, اور تم میرے تکیا کے نیچے دیکھتے تھے, میرا جیب دیکھتے تھے, اپنا تو دیکھتے نہیں تھے. نہیں تو ہیرا بنیا کے قریب تھا, مگر بنیا ہیرے کے قریب نہیں ہے. تو پیر سب مرید کے قریب ہے. کیا سب مرید پیر کے قریب ہے؟ بولو ہے. زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا ہے. پیر صاحب کھڑے ہوئے کہا جتنا مرید ہمارا بیٹھا ہوا ہے اس میں سے ایک مرید ہے جو ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا. اب سارے مرید لوگوں کی آنکھیں چمک گئی. یہ سب کو کینسل کر دیا پیر صاحب نے. کہا ابھی امتحان ہو جاتا ہے, بیٹھے رہو. سب بیٹھے ہیں. کہا یہ جو کتا جا رہا پکڑو, کتے کو پکڑو. کہا اس کو ذبح کرو. ذبح کیا. کہا گوشت بنا کر کے تیار, کتے کا گوشت تیار, روٹی کو بنا دی. کہا میرے مریدوں بیٹھ جاؤ, اور سبوں کے سامنے میں ڈال دو. نرم بوٹی, گرم روٹی. دیکھا ہوا سب کچھ ہے. کہاں لگ گیا؟ کہا جی لگ گیا. کہا اسٹارٹ کرو, شروع کرو. وہ تو سامنے میں کتا تھا, کھائے گا. کہاں گیا؟ ہل گیا. آپ کو کوئی چلے آگے بڑھ ہی نہیں رہا. کھائے کیسے؟ یہ تو کتا ہے, ہاتھ کیسے بڑھائے؟ اسی میں سے ایک مرید ان پڑھ جاہل کھڑا ہوا. کہا سنیے, جانے اللہ جانے پیر, ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں. جانے اللہ جانے پیر, ہم شروع کر رہے ہیں. ہم اتنا جان رہے ہیں کہ ہمارے پیر نے کہا ہے کھانے کو, ہم کھا رہے ہیں. آگے کیا ہوگا یہ ہمارا پیر جانے. پیر صاحب کرے کہ پکڑ ہاتھ کا, ٹھہر ظالم, یہ امتحان تھا, کھلانا مقصد نہیں تھا. تم نے دیکھا پیر کی اتباع دیکھا. پیر حکم دیں, اس میں اپنا دماغ لگا. پیر حکم دیں تو تم اس میں اپنا دماغ لگاؤ کہ کہاں تک صحیح ہے, کہاں تک جی نہیں. جب پیر کا حکم ہو جائے تو تم آگے بڑھو, اس کی پیروی کرو. غرور نمبر کے بارے میں کہا گیا ہے اس طرح سے کہ اگر وہ کہہ دے روحانی امام کہ تم مسجد کے جانماز کو اٹھاؤ اور شراب میں ڈبو دو, تو تم یہ نہ پوچھو کہ کیوں. اس لیے کہ کہنے والا تم سے زیادہ جانتا ہے, تم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے, اس لیے تم ڈبا دو. جب پیر کا حکم ہو جائے تو تم پر اس کی تعمیل کرنا مجازن فرض ہے, تعمیل کی ہی جائے. یہ ہے پیر مریدی کا رشتہ. اور ایک بات سنو, تقریر سننے آپ, قرآن میں لکھا یوم ندعو کل اناس بامامہم. سنیں, اللہ قیامت کے دن سب کو بلائے گا, سارے لوگوں کو بلائے گا اس کے امام کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اللہ قیامت کے دن بلائے گا. تو یہ نہ کہے گا فلانا کا بیٹا, فلانا کا پوتا, اللہ بلائے گا امام کے ساتھ. تو ریبر بھائی اور بھائی صاحب نقیم صاحب,
تو کون امام کے ساتھ؟ مسجد کے امام کے ساتھ، مسجد کے امام کے ساتھ۔ اے بھائی مسجد کے امام 6 مہینے میں بدل جاتا ہے، کتنے امام کے ساتھ اللہ بولے گا بولیے تو؟ نہیں، ہر 6 مہینے میں بدل جاتا ہے۔ ہاں امامت پر تو تلوار لٹکی ہی رہتی ہے، نہیں ذرا سا فجر قضا باہر۔ کس کے ساتھ؟ تو قرآن کی تفسیر میں علامہ نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں کہ اللہ بلائے گا امام کے ساتھ تو مسجد کے امام نہیں، روحانی امام کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ روحانی امام کون ہے؟ تمہارے پیر ہیں، تمہارے مرشد ہیں، تمہارے پیشوا، ان کے ساتھ۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائے گا، قادریوں آ جاؤ، چشتیوں آ جاؤ، سہروردیوں آ جاؤ، فریدیوں آ جاؤ، اشرفی آ جاؤ، رضوی آ جاؤ، اوارسی آ جاؤ۔ جب اللہ بلائے گا قادریوں آ جاؤ تو تمام قادری حضرات غوث الورا کے جھنڈے کے نیچے چلے جائیں گے۔ جب اللہ بلائے گا چشتیوں آ جاؤ تو تمام چشتی حضرات معین الدین چشتی کے جھنڈے کے نیچے چلے جائیں گے۔ جب اللہ پاک بلائے گا سہروردیوں آ جاؤ تو تمام سہروردی حضرات شہاب الدین سہروردی کے جھنڈے کے نیچے چلے جائیں گے۔ جب اللہ بلائے گا فریدیوں آ جاؤ تو سارے فریدی حضرات بابا فرید الدین کے جھنڈے کے نیچے جائیں گے اور اسی جھنڈے کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ قیامت کے دن اللہ بلائے گا روحانی پیشواؤں کے ساتھ۔ اس لیے بھی مرید ہونا چاہیے، انسان کو مرید بننا چاہیے۔ بے مرید بنے نہ مرو کہ قبر میں پیر کا سہارا کام آ جاتا ہے۔ جب دنیا میں ساری رشتے ختم ہو جائیں، جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو پیر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ دیکھیں کس طرح سے کھلتا ہے، تم نے سنا ہوگا حضرت نجم الدین کبریٰ، جی حضرت نجم الدین کبریٰ، جھانکنے کا وقت ہے، مرید کا جھانکنے کا عالم ہے، اور شیطان آ گئے۔ کون آ گیا؟ بولے نا، شیطان آیا، کہا حضرت اللہ ایک ہے کہ دو؟ اللہ ایک ہے یا دو؟ مرید نے کہا، ان کے مرید نے کہا کہ اللہ ایک ہے۔ کہا مت دلیل لکا، دلیل کیا ہے؟ کہا قل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو شیطان کو آپ جاہل سمجھتے ہیں، کم پڑھا لکھا سمجھ رہے ہیں، تو آپ غلطی میں پڑے ہیں۔ اتنا قابل تھا شیطان کہ اپنی دلیل سے تھوڑی دیر کے لیے اس دلیل کو دبا دیا، پھر دلیل دیا دوسری دلیل، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ ایک ہے۔ شیطان نے اس کو بھی دبا دیا، یہاں تک کہ 360 دلیل، 360 دلیل علامہ فخر الدین رازی دیتے رہے، شیطان دباتا رہا۔ جب آپ کے پیر نے دیکھا جو عصر کی نماز کے لیے وضو بنا رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ وضو بھی کر رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے کہ میرا مرید دنیا سے جا رہا ہے اور شیطان اس کو پریشان کر رہا ہے، شیطان مناظرہ کر رہا ہے، ان کی دلیلوں کو دبا رہا ہے۔ آپ کے پیر نے وہاں سے دیکھا تو علامہ نجم الدین کبریٰ نے وہیں سے پدھنے سے ایک روایت میں کہ چلو میں پانی لیا اور دوسری روایت میں کہ پدھنا ہی چلایا۔ کہا میرے مرید ہمیں دلیل کیا دے رہا ہے؟ یہ شیطان ہے، ڈانٹ کر کے بولو ہم بغیر دلیل کے کہتے ہیں اللہ ایک ہے۔ اب بول، ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، ہم بغیر دیکھے مانتے ہیں، بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ تب شیطان بھاگا۔ اب بولو وہاں علم جواب دے رہا تھا، علم
اتنے بڑے مولانا کے 360 دلیل دیا. مولانا کا علم جواب دے رہا ہے, عبادت جواب دے رہی ہے, اور اپنے رشتہ دار جواب دے رہے ہیں, جتنے بیٹھے ہیں سب کی تلاوت, سب کا علم جواب دے رہا ہے. اور جب سب کے علم نے جواب دے دیا تو پیر کی نسبت نے سنبھال لیا. پیر کی نسبت نے, افسوس کی آواز ہماری بیٹھی ہے, ورنہ 2 شعر پڑھنے کا ہمارا کوئی من تھا. نہیں, وہ محبت سے بول دو سبحان اللہ, دقت ہو تو ایک حدیث پاک سن لو سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں. آپ کسی مولانا کی تعریف میں کبھی سبحان اللہ مت بولیے گا, ناجائز ہے. مولانا کو خوش کرنے کے لیے سبحان اللہ مت بولیے گا, گناہ ہوگا. کس کو خوش کرنے کے لیے؟ سنو حدیث پاک, کتاب کا نام احیاء العلوم, اس کے لکھک رائٹر مصنف کا نام علامہ امام غزالی, اس کتاب کا بھاگ نمبر 4 پیج نمبر 7 سطر نمبر 4-5, باب فضیلت التسبیح. قال علیہ السلام من قال سبحان اللہ خلصت له نخلة فی الجنہ, او کما قال نبی الکریم. اردو میں اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کا جو بندہ یہاں سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے نام سے جنت میں کھجور کا پھلدار پیڑ لگا دیتے ہیں, اور کل قیامت کے میدان میں اس پیڑ کے نیچے وہی آدمی بیٹھے گا جو یہاں سبحان اللہ بولتا ہوگا. ابھی ایسی بھی سمجھ رہا ہوں کہ سبحان اللہ پیور عربک ورڈ ہے. سبحان کا معنی پاک, اللہ اس میں جلالت, دونوں کو ملا کر کے معنی بناؤ تو معنی ہوا اللہ پاک ہے. سبحان اللہ کا معنی بولو اللہ پاک ہے. منیا مٹھ والا یا پیہ پور والا یا یہاں کھکھڑیا والا, سمستی پور والا, بہار والا, یوپی والا, آندھرا والا, کرناٹک والا, بر اعظم, بحر اعظم, یورپ و ایشیا, یہاں کے لوگ بولیں گے اللہ پاک ہے جب اللہ پاک ہوگا. ایسا نہیں ہے, بلکہ عرص گلزار ملت میں آنے والا ایک غلام کھڑا ہوگا اور کہے گا مولانا کیسی باتیں کر رہے ہو, ہم فریدی غلام ہیں, ہم فریدی میخانے سے پی رکھا ہے میں نے, اور میرا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک تھا, اللہ پاک ہے, اور اللہ پاک زور سے بولو اللہ پاک رہے گا. باقی اللہ کا خاصہ ہے. تو پھر آپ تھکے کیوں دے رہے ہو, کیوں بلوا رہے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب عرص گلزار شاہ میں آنے والے اللہ کی پاکی اتنی بار بولو کہ اللہ کی پاکی بولتے بولتے اللہ پاک تیری زبان بھی پاک کر دے اور اللہ تیرا دل بھی پاک کر دے. اس لیے بولا جاتا ہے سبحان اللہ. تو مرید کیوں ہوتے ہیں؟ تقریب کا عنوان ہی تھا, اس لیے ہوتے ہیں. مرید کیوں ہوتے ہیں؟ سنو مریدو, سنو کیوں ہوتے ہیں. ہاتھ میں ہاتھ دینا, ہاتھ میں ہاتھ دینا میرا کام تھا, اور یہ نسبت نبھانا تیرا کام ہے, اور یہ نسبت نبھانا تیرا کام ہے. بہر الفت میں, بہر الفت میں کیشی تھی بہا میں نے دی, اس کو پاری لگانا تیرا کام ہے, اس کو پارے لگانا تیرا کام ہے. اور اپنے مرشد کو ذہن میں رکھو, گلزار شاہ رحمت اللہ علیہ, شمس الاولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اور حضرت رافق شاہ رحمت اللہ علیہ, اور حضرت سید موسیٰ فریدی رحمت اللہ علیہ کو ذہن میں رکھو. اور یہ شعر کو دیکھو کیا, تو ہی کعبہ میرا, تو ہی کعبہ میرا, تو ہی قبلہ میرا, تو ہی مکہ میرا, تو مدینہ میرا, تو ہی کعبہ, تو ہی کعبہ میرا, تو ہی قبلہ میرا, تو ہی مکہ میرا, تو مدینہ میرا. میں نے مستی میں جانا یہ
عزت بچانا تیرا کام ہے، اور ایک پیغام لے کر کے عرص پاک سے جاؤ، اور انشاءاللہ یہ پیغام تم کو قبر تک کام آئے گا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ سنو، پیغام یہ ہے کہ اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو چھوڑو مت۔ آپ لوگ بول دیجئے سبحان اللہ بھائی۔ اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو چھوڑو مت، اور کسی کے پیر کو چھیڑو مت۔ اپنے پیر کو اور کسی کے پیر کو، تو تیرے ہوتے ہوئے غیر کی آرزو، بولو لوگ، تیرے ہوتے ہوئے غیر کی آرزو، تو رہے میرے مرشد میرے روبرو، تیرے ہوتے ہوئے غیر کی آرزو، تو رہے میرے مرشد میرے روبرو۔ میں نے مستی نہ جانا یہ کیا کہہ دیا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ یہ اندھیرا بھرا دل تجھے دے دیا، یہ اندھیرا بھرا دل تجھے دے دیا، اس میں شمع جلانا تیرا کام ہے۔ تو ہی کعبہ میرا، تو ہی قبلہ میرا، تو ہی مکہ میرا، تو مدینہ میرا۔ میں نے مستی میں جانا یہ کیا کہہ دیا، میری عزت بچانا تیرا کام ہے۔ اللہ اللہ، ہم سنی مسلمان ہیں، ہم نیاز بھی کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، اور ہم اللہ والے کے روزے پہ بھی آتے ہیں۔ سنی جنتی ہے، سبحان اللہ، اس کی گارنٹی رسول اللہ نے لیا۔ کتاب کا نام مشکات شریف، پیج نمبر 29 اور سطر نمبر 17-18، حدیث نمبر 1۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل من ابا، قال من اطاعنی فدخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، رواہ البخاری، او کما قال النبی۔ ترجمہ سن لو چلا میں، فرماتے میرے آقا میری ساری امت اے ٹو زیڈ، میری ساری امت جنتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ جب ساری کی ساری جنتی ہو گئی پھر نمازی کا کیا ہوگا اور فرمان کا کیا ہوگا؟ آقا فرماتی اللہ حرف استثناء، کہا خبردار جنتی کون ہے دیکھو، کہا جو میری سنت پر عمل کرے گا، جو میری تابعداری کرے گا وہ میرا تابعدار ہوگا، اور جو میرا تابعدار ہوگا اللہ کا وہ بندہ جنت کا حقدار ہوگا۔ اس لیے نبی کے بھی تابعدار بنو اور پیر کی بھی وفادار بنو۔ پیر تم کو نبی تک پہنچائیں گے اور نبی تم کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ چلتا ہوا میں چلتا یہ کہتا جا رہا ہوں، آلہ ہے دربار گلزار ملت کا۔ ہو گیا چلا میں، وہ ادنا شخص بڑھ کر قابل توقیر ہو
علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 99 34 82 31 99